آپ کا مائنڈ جو ہے کسی آپشن میں ہو تو چیزیں آپ کو صحیح نظر نہیں آئیں گی. یہ آپسس ذہن کے ساتھ جو آپ سوچیں گے تو باتیں آپ کو کلیئر نہیں ہوگی. اپنے کو فری کیجیے آپسیشن سے, آبجیکٹو مائنڈ بنائیے اپنے آپ, تب بات سمجھ میں آئیں گی آپ کو. آبسیشن جو ہے وہ آ کر کے وہاں آپ کے ذہن کو موڑ دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے, سید قطب کی سید قطب کی تفسیر ہے. سید قطب مصر کے بہت ٹاپ کے لیڈر تھے. ان کی تفسیر ہے فی ظلال القرآن. پوری تفسیر ہے قرآن مجید کی عربی زبان میں, فی ظلال القرآن. تو وہ وہی پولیٹیکل ڈپریشن والے آدمی تھے وہ. تو اب قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے جب وہ مصر میں جو فرعون کا جو قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب دعوت دی توحید کی تو فرعون نے اپنے درباریوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو موسیٰ جو ہے تم کو اپنے ملک سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. یرید ان یخرجکم من ارضکم, مطلب ہماری جو حکومت ہے اس کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ فرعون نے کہا. بس ان کو مل گیا. دیکھو یہ ہے ان کا جو مشن تھا, پولیٹیکل مشن تھا. اور لکھ دیا انہوں نے کہ موسیٰ کا جو مشن تھا وہ پولیٹیکل مشن تھا, وہاں پر چاہتے تھے حکومت قائم کرنا, وہ خدائی حکومت. یعنی بالکل بے اصل بات ہے. یعنی آپ غور کیجئے کہ موسیٰ کا مشن جو ہے موسیٰ کی تقریر سے نکلے گا, فرعون کی تقریر سے نہیں نکلے گا. یعنی فرعون کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے نہیں نکلے گا موسیٰ کا مشن کیا تھا. موسیٰ کا اپنا بیان کیا, اس سے نکلے گا موسیٰ کا مشن. کیسی انوکھی بات ہے. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد ملی آپ کو. آرمی تھی وہ غرق ہو گئی سمندر میں, اور وہاں پر بالکل میدان خالی ہو گیا حضرت موسیٰ کے لیے. لیکن کیا انہوں نے مصر کو چھوڑ کر ڈیزرٹ میں چلے گئے, سینا میں چلے گئے. تو کیسے نادان تھے وہ. اگر چاہتے تھے وہ حکومت قائم کرنا تو اب تو میدان خالی تھا ان کے لیے. اب تو مصر میں حکومت قائم کرتے اپنی وہ. تو یہ اتنا زیادہ یعنی ایبسرڈ ریزننگ یہ ہے, لیکن ان کے مائنڈ کے آبسیشن کی وجہ سے اس کو انہوں نے لے لیا اپنے مطلب میں کہ بس دیکھو نکل آئی پولیٹیکل یعنی انٹرپریٹیشن میرا یہاں ثابت ہو گیا. حالانکہ ثابت کچھ بھی نہیں ہوا. ایسے ہی دیکھیے عبداللہ مودی صاحب جو دوسرے اس کے وہ ہیں بڑے وکیل پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کے, تو انہوں نے قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے وہ کہ قوامین بالقسط, قسط کے قوام بنو. یعنی قسط مانی انصاف, جسٹس. تو قسط کے قوام بنو. اب وہ کیا مطلب نکال لیا انہوں نے کہ دیکھو قسط قائم کرو اور انصاف قائم کرو, جسٹس قائم کرو اور جسٹس کا نظام قائم کرو. حالانکہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھ قوام جو ہے وہ پیسیو وائس ہے, ایکٹیو وائس نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب قائم کرنے والا نہیں ہے, قائم ہو جانے والا, کہ تم خوب انصاف پر قائم ہو جاؤ. یعنی یہاں کوئی من کا انڈیویجول کریکٹر کی بات کہی گئی ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ خوب اپنے انڈیویجول بیہیویئر میں انصاف برتے. اب اس کو ایکٹیو وائس میں لے لیا انہوں نے کہ نظام قائم کرو, حکومتوں کو توڑو اور پولیٹیکل پاور پر قبضہ کرو, کیونکہ اس کے بغیر نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے آبسیشن. جب بھی آپ کسی آبسیشن میں ہوں تو باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. کچھ مطلب آپ کے ذہن بن جائے گا. تو سورہ قرآن حدیث کو ایسی کر رکھا ہے انہوں نے